باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ یہ میرے ہاتھ میں بہار الانوار کی جلد نمبر 66 ہے۔ اس میں ایک باب ہے 28واں باب۔ اس کا عنوان ہے الدین الذی لا یقبل اللہ اعمال العباد الا بہ، وہ دین کی جس کے بغیر یا جس کو مانے بغیر انسان اللہ تعالیٰ انسان کے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ وہ دین کیا ہے کہ جس کے بغیر انسان کا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس مضمون کی 16 روایات یہاں انہوں نے مرحوم مجلسی نے نقل کی ہے، 16۔ آج ہم پہلی روایت بیان کرتے ہیں۔ یہ روایت نقل کرتے ہیں عبدالعظیم حسنی، یہ جن کی زیارت ہے شاہ عبدالعظیم رئی میں نا، ان کے حرم کے صدر دروازے پر اوپر لکھا ہوا ہے یا من بزیارتہ ثواب زیارت الحسین یرتجا، اے وہ ہستی کہ جس کی زیارت کا یعنی اتنے ثواب کی امید کی جا سکتی ہے جتنا امام حسین کی زیارت کے ثواب کی جا سکتی ہے، اور صدر دروازے پر لکھا ہوا کہ عظیم شخصیت تھی، معصوم نہیں ہے۔ اور یہ وہ کہتے ہیں دخلت علی سیدی علی ابن محمد۔ اچھا، اماموں میں سے علی ابن محمد کون سا امام ہے؟ نہیں امام باقر تو نہیں نا، وہ تو محمد کا بیٹا علی ہے نا، تقی علیہ السلام، وہ تو محمد ہیں، نقی بولے نا، نقی علیہ السلام، امام علی بن محمد، ٹھیک ہے نا، علی ہے اور لقب ہادی اور نقی ہے، اور بیٹا ہے کس کا؟ محمد نقی کا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ دخلت علی سیدی علی بن محمد، میں اپنے سید سردار آقا امام علی النقی کی خدمت میں گیا۔ فلما بصر بی، اچھا جب آپ نے مجھے دیکھا، فرمایا مرحبا بک یا ابو القاسم، خوش آمدید اے ابو القاسم، انت ولینا حقا، تو واقعا ہمارا حقیقی ولی، دوست یا چاہنے والا ہے۔ قال قلت یا ابن رسول اللہ انی اريد ان اعرض علیک دینی، میں اپنا دین جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنا عقیدہ سنانا چاہتا ہوں، آپ سنیں، اگر یہ دین ٹھیک ہے تو میں اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کروں، کہیں کوئی غلطی کمزوری ہے تو اس کی آپ نشاندہی کریں، میں اس کی اصلاح کروں گا، اس کو ٹھیک کروں گا۔ اچھا جی، حتی القلہ، جی اگر وہ صحیح ہے تو ثبت علیہ ہے، میں اس پر ثابت قدم رہوں گا، حتی القلہ عز وجل، تاکہ اسی دین کو لے کے خدا کی بارگاہ میں روز قیامت پیش ہوں۔ قال ہاتھ یا ابا القاسم، ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے لے آؤ، یعنی پیش کرو، جو تمہارا عقیدہ ہے وہ پیش کرو۔ اچھا جی، فقط انی اقول ان اللہ تبارک و تعالی واحد لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالی وہ یگانہ ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ، درجنوں دفعہ استعمال ہو، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، وہ بعض مسلمانوں کی روایات میں ہے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی طرح ہے جس کی ابھی تازہ داڑھی نکلنے والی ہو، امرت کہتے ہیں، نہیں، لیس کمثلہ شیء، خدا کو جو ہے نا وہ کوئی چیز جو ہے خدا کی مثال کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، خدا ایسا ہے۔ جی ہاں، تو کسی خطیب نے کہا تھا، حضرت علی سے پوچھا گیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا جس کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو اس کی میں عبادت کس طرح کرتا ہوں؟ پوچھا گیا کیسا ہے؟ کہا ایسا ہے۔ غلط ہے، علی اللہ جیسا ہے، علی کی آنکھیں ہیں، علی کا چہرہ ہے، علی کے لب ہیں، علی کا سر ہے، خدا کے جو ہے نا نہ کوئی چہرہ ہے، نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی دانت ہے۔ اچھا جی، لیس کمثلہ شیء،
خارج عن الحدین حد الابطال و حد التشبیہ. ابطال یعنی خدا کے لیے کسی صفت کو بھی بیان نہ کرو، اس کو ابطال کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. کسی سے تشبیہ دو، خدا فلان جیسا ہے، یہ بھی غلط ہے. وَأَنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ، خدا کا کوئی جسم نہیں ہے. یعنی جسم کا مطلب جس میں لمبائی، چوڑائی، گہرائی، جگہ کو گھیرے. ہم سب کا جسم ہے، ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے. اس بلڈنگ کا جسم ہے، اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے، اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے، اس کو جسم کہتے ہیں. خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، نہ اس کی نہ کوئی شکل و صورت ہے. ولا عرض رنگ وغیرہ، جو کسی چیز کے بغیر جو ہے نا، آپ مجھے کسی چیز کے بغیر سفیدی نہیں دکھا سکتے، ٹھیک ہے نا. یا سفید بالوں کی صورت میں دکھائیں گے، یا لائٹ کی صورت میں دکھائیں گے، یا میرے بالوں کی صورت میں دکھائیں گے. سفیدی، سیاہی آپ مجھے دکھائیں بغیر کسی سفید چیز کے یا سیاہ چیز کے نہیں آپ دکھا سکتے، ٹھیک ہے نا. اس کو عرض کہتے ہیں جو ہر ٹھوس چیز، ہاتھ ہے، پاؤں وغیرہ. اچھا جی، بل وہ مجسم الاجسام، وہ جسموں کو جسم بخشنے والا ہے. اور اس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے، جسم کو جسم بنانے والا خدا ہے. وہ مصور الصور، اور خدا کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، بلکہ شکل و صورت دینے والا خود خدا ہے. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سورہ آل عمران میں ہے. خدا تمہیں جیسی چاہتا ہے شکل و صورت دیتا ہے، خوبصورت بنانا چاہے خوبصورت بناتا ہے، بدصورت بنانا چاہے بدشکل بنانا چاہے بدشکل بنانا چاہتا ہے. خالق الاعراض والجواہر، رنگوں کا خالق بھی وہ ہے اور ٹھوس جسم کا خالق بھی وہی اللہ ہے. رب کل شیء، ہر شے کا رب اللہ تعالیٰ ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہر چیز کا مالک بھی وہ ہے، ہر چیز کو بنانے والا بھی ہے، اس کا ایجاد کرنے والا بھی ہے. یہ خدا کے بارے میں تمہارا کم از کم یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی یہ میرا کم از کم عقیدہ ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے. فلا نبی بعدہ الی یوم القیامہ، قیامت کے بعد پھر آن حضرت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وَإِنَّ شَرِعَتُهُ خَاتِمَةُ الشَّرَائِعِ، جس طرح آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طرح جو شریعت آپ لے کے آئے ہیں وہ آخری شریعت ہے. آپ کی شریعت کے بعد اب قیامت تک کوئی اور شریعت نہیں آئے گی. جی ہاں، وَأَقُولُ، اور اس کے بعد اِنَّ الْإِمَامَ وَالْخَلِيفَةَ وَوَلِيُّ الْأَمْرِ بَعْدَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علی بن ابی طالب، اور یہ کہ آن حضرت کے بعد ہمارا امام، آن حضرت کا خلیفہ اور ولی امر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، اس کے بعد حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر علی بن حسین ہے، پھر محمد بن علی ہے، پھر جعفر بن محمد ہے، پھر موسیٰ بن جعفر ہے، پھر علی بن موسیٰ ہے، پھر محمد بن علی ہے. ثم انت یا مولائی، امام محمد تقی کے بعد، چونکہ امام علی نقی کا زمانہ تھا، یعنی اب تک کا جو آخری امام ہے وہ آپ ہیں. اچھا، فقالا، پھر امام علی نقی نے فرمایا وَمِن بَعْدُ الْحَسَنِ ابنی، دیکھو، اور میرے بعد میرا بیٹا وہ حسن ہے. یا فَكَيْفَ لِلنَّاسِ بِالْخَلَفِ بَعْدَهُ، نہ معلوم حسن کے بعد جو اس کا جانشین ہوگا اس کے بارے میں لوگوں کے جو ہے نا وہ خیالات، عقائد کیسے ہوں گے. وہ بڑا پیچیدہ اور نازک مسئلہ ہے. یعنی واقعاً آج امام زمان کوئی ان کی ولادت کا منکر ہے، کوئی جو ہے نا کہتے ہیں کہ نہیں ابھی وہ جو ہے نا وہ پیدا ہو گئے ہیں. سارے شیعہ قائل ہیں، بعض اہل سنت بھی قائل ہیں. اہل سنت کی اکثریت کا خیال ہے کہ امام مہدی ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، البتہ بعد میں پیدا ہوں گے. یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے، امام زمان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. نازک مسئلہ ہے. جی ہاں، کیونکہ لعنہ اللہ یرا شخص، آپ کسی کو نظر نہیں آئیں گے. ولا یحل ذکرہ، آپ کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے. مہدی کہیں، ابو القاسم کہیں، حجت کہیں، امام زمان کہیں، نام لینے کی پابندی ہے. جی ہاں، اور یہاں تک کہ ظاہر ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکے ہوگی. قال فقلت اقررت واقول، اس کا بھی مولا اقرار کرتا ہوں
ان ولیہم ولی اللہ، ان کا جو دوست ہے، ان ائمہ معصومین کا امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک، ان کا جو دوست ہے اللہ کا دوست ہے، ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بڑا باریک سا نکتہ ہے، کچھ عقائد کی باتیں وہ ہیں جن کو ابتدائی طور پر جا کے کتاب پڑھ کے یا کسی مستند عالم دین سے سیکھ کر عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ، توحید، نبوت، عدل، امامت، قیامت، یعنی ان سے جاہل جو رہے اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ عقائد کی باتیں وہ ہیں کہ ابتدائی طور پر جا کے سیکھنا ضروری نہیں ہے، آپ لا علم رہے کوئی حرج نہیں ہے، انکار جائز نہیں ہے، آپ کے سامنے پیش ہو تو انکار جائز نہیں ہے۔ یہ اگلی بات اس سے متعلق ہے۔ اقولو، مولا میرا یہ عقیدہ ہے، ان المعراج حق، معراج پر حق ہے، اور حضرت اپنے جسم اور روح کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے، جس طرح آپ اپنے روح کے ساتھ اپنے گھر سے اور بدن کے ساتھ چل کے یہاں تک کہ وہ آئے ہیں۔ والمسألۃ فی القبر حق، قبر میں سوال جواب یہ بھی برحق ہوگا۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ حق، یہ جنت جو ہے وہ بھی برحق ہے، جہنم برحق ہے۔ یہ ساری باتیں میت کو تلقین کے طور پر ہم قبر میں سکھا رہے ہوں گے، یہ سوالات جو ہوں گے اور تم نے ان سوالات کے یہ جوابات دینے ہیں۔ صراط بھی برحق ہے، میزان بھی برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جو بھی قبروں میں دفن کرے ہے اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے زندہ کر کے روز قیامت حساب کتاب کے لیے مشہور فرمائے گا۔ اور مولا میرا یہ بھی عقیدہ ہے، ان الفرائض الواجبہ بعد الولایت، یعنی توحید، عدل، نبوت کے بعد امامت کے اقرار کے بعد جو عملی ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں یا واجبات، ان میں ایک نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صوم روزہ ہے، حج ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ ایسے اصول دین اور فروع دین، کتنے پیارے مختصر الفاظ میں۔ فقال علی بن محمد، امام علی نقی علیہ السلام نے یہ شاہ عبدالعظیم سے کہا، یا ابو القاسم ھذا واللہ دین اللہ الذی ارتضاه لعبادہ، یہ وہی دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ فثبت علیہ، اس پر آپ تا حیات ثابت قدم رہو مرتے دم تک۔ ثبتک اللہ بالقول الثابت، یہی جملہ ہم تلقین میں یہ بھی پڑھتے ہیں میت کے لیے نا، یہ اس پر اللہ تجھے ثابت قدم رہے۔ ثبتک اللہ بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں الحمدللہ یہ سارے عقائد ہم رکھتے ہیں، اس پر تا حیات ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان ہر وقت طاق میں رہتا ہے، جی روح کے نکلنے تک اس کو شیطان کو گمراہ کرنے کی، شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کو ناکام بنانے اور صحیح عقیدہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔